وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتلو علیہم، آپ ان لوگوں کو پڑھ کر سنائیے، نبأ ابنی آدم بالحق، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے اپنی قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، یعنی اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تم میں سے ان میں سے ایک سے تو قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، لیکن دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی، قال لأقتلنک، تو لہٰذا اب وجہ اس کے کہ وہ توبہ کرتا اپنے گناہوں سے یا اپنی غلطی سے، لیکن وہ کہنے لگا لأقتلنک، میں اب اس اپنے بھائی کو جس کی قربانی قبول ہوئی، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا لأقتلنک، میں تجھے ہر حال میں قتل کروں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو پہلے نے کہا کہ اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو تقوی رکھنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ لئن بسطت الی یدک، اور اگر، اور یہ بھی کہا لئن بسطت الی یدک، اگر تم ہاتھ چلاؤ گے، ہاتھ پھیلاؤ گے، الیہ میری طرف، یادہ کا اپنا ہاتھ، لئن بسطت اگر تم پھیلاؤ گے، الیہ میری طرف، یادہ کا اپنا ہاتھ، یعنی اگر اپنا ہاتھ مجھ پر چلاؤ گے، لتقتلنی کہ تم مجھے قتل کرو، مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے، ما انا بباسط یدی الیک، لیکن میں تو اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، لأقتلک کہ میں تمہیں قتل کروں، یعنی تم اگر مجھے قتل کرنے کا تم نے ٹھان ہی لی ہے، لیکن میں تو تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، انی اخاف اللہ، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو تمام عالمین، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، تو میں تو یہ چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تو لوٹے، یعنی اپنے سر لے، باسمی میرا گناہ، و اسمی کا اور تیرا گناہ، یعنی یعنی تو ہی اگر ایسا کرے گا جو کچھ تو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، میں تو پھر بھی اس طرح کا ارادہ نہیں کروں گا، تو اس صورت میں نتیجہ یہی نکلے گا، میرے اس ارادے کی وجہ سے نتیجہ یہی نکلے گا کہ میرا اور تیرا گناہ تیرے سر پڑے گا، فتکون من اصحاب النار، اور تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے گا، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کی سزا ہے، یعنی تمہیں اپنے اس ارادے سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ یہ نتیجہ نکلے گا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ بھائی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قابیل تھا، تو فرمایا فطوعت لہو نفسہ، اس قابیل کے بارے میں بتایا، فطوعت لہو نفسہ، آخر آمادہ کر ہی، راضی کر ہی لیا اس کے نفس نے اسے قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل کرنے پر، یعنی اس کا نفس اور نفسانی خواہشات اس کے اوپر غالب آ گئیں، اس قابیل پر، بالآخر اس نے اپنے بھائی یعنی جناب حابیل کو قتل کر دیا، فقاتلہ، تو اس کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، اور اس طرح وہ تباہ ہونے والوں میں یا برباد ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا، تو اسی دوران فبعث اللہ غرابا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا، یبحث فی الارض، جو کرید رہا تھا زمین میں، جو زمین کریدنے لگا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ اس طریقے سے لیریہ، تاکہ اس طریقے سے اللہ اسے دکھا دے، کیف یواری سوءۃ اخی، کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ تو جب قابیل نے یہ دیکھا جو کوہ کر رہا تھا، قال یا ویلتا، تو کہنے لگا یا ویلتا، اے میری، ہائے میری شامت، اعجزت، کیا میں اس قدر عاجز آ گیا، ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں اس کوے جیسا ہو سکوں، یعنی میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، فاواری سوءۃ اخی، کہ اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا دیتا، فاصبح من النادمین، تو پھر وہ بہت پشیمان ہوا، بڑا شرمندہ ہوا۔ فرمایا من اجل ذالک، اسی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل،
ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا تھا، یہ بات ان پر لکھ دی گئی، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے کسی جان کے بدلے، کہ جو کسی نے کسی انسان کو کسی قتل کے بغیر قتل کیا، بغیر نفس کسی نفس کے بغیر، یعنی کسی کو قتل کیا کسی قتل کے جرم کے بغیر، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ کے بغیر، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی انسان کی جان کو بچا لیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے تمام انسانیت کی جان بچا لی، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ہمارے رسول کھلی نشانیاں لے کر آتے رہے، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، لیکن پھر ان میں سے جو اکثر لوگ تھے، بعد ذالک، اس کے بعد، فی الارض لمسرفون، زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہنے والے تھے، زیادتیاں کرتے رہے اور اب بھی وہ زیادتیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، بے شک ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ان یقتلوا، تو ان لوگوں کی سزا یہ ہے، ان یقتلوا، کہ انہیں خوب عبرتناک طریقے سے قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سولی چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم، یا ان کے ایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، تقطعوا خوب کاٹ دیے جائیں، من خلاف مخالف سمتوں میں، او ینفوا من الارض، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، علاقہ بدر کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ہاں سوائے ان لوگوں کے، وہ لوگ اس سزا سے مستثنا ہیں، الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، جو تمہارے قابو میں آنے سے پہلے ہی توبہ کر لیں، تابو وہ توبہ کر لیں، من قبل اس سے پہلے کہ ان تقدروا علیہم، کہ تم ان پر قابو پاؤ، فَاعْلَمُوا، تو پس جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری نصف شروع ہو رہا ہے چھٹے پارے کا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی جناب کا قرب تلاش کرو، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے رستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ، اگر زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہوں اور اتنی ہی اور بھی ہوں، یعنی اگر ان کے پاس وہ ساری دولت ہو کہ جو کہ زمین میں ہے، اور اس کے ساتھ اتنی اور بھی ہو، وہ سب کا سب، اگر وہ چاہیں، لیفتدوا بہ، اگر وہ چاہیں کہ اس کو فدیہ دے دیں، کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو چھڑوا سکیں اللہ کی، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منہم، تب بھی یہ ان کی پیشکش قبول نہیں ہوگی، تو ان سے یہ چیز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے، یعنی قیامت کا عذاب جب دیکھ لیں گے تو یریدون، وہ چاہیں گے، ان یخرجوا من النار، کہ وہ آگ سے نکل جائیں، وما ہم بخارجین منہا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، یعنی اس سے نہیں نکل پائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے تو قائم رہنے والا عذاب ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اس کے بعد اسلامی معاشرت کے حوالے سے جو جرائم ہوتے ہیں ان جرائم کی سزا پر گفتگو ہو رہی ہے، خاص طور پہ چوری کے بارے میں۔ فرمایا وَالسَّارِقُ، اور چور چاہے مرد ہو، وَالسَّارِقَةُ یا چور عورت ہو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کرتوت کا جو انہوں نے کیا، نکالا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے یہ ان کے لیے عبرت ہے، سزا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے، یعنی صاحب اقتدار ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر جو شخص جس نے بھی توبہ کی، من بعد ظلمہ، اپنی ظالمانہ کاروائی اور غلط کام کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اپنے معاملے کو درست کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ الم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اللہ، کیا تم یہ جانتے نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہیں آسمان و زمین کی بادشاہی۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جس کو وہ سزا دے گا جس کو چاہے گا، اور بخش دے گا جس کو چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔